لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز سامعین السلام علیکم. ابھی تک ہم نے 40 آیات و روایات کو سامعین کی خدمت میں پیش کیا. اب آئیے اس کے آگے دیکھتے ہیں. آیت نمبر 41 سد الابواب کے متعلق ہے. قرآن مجید کا 53واں سورہ، سورہ نجم کی آیات 1 سے 4 تک. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. یعنی اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے. اس کی تفسیر کے متعلق یہ ہے کہ ابن مردویہ نے ابو الحمرا اور حبت العرفی سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سوا جتنے دروازے مسجد میں تھے سب کے سب بند کر دینے کا حکم دے دیا تو یہ لوگوں پر گراں گزرا. حبا کہتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ حمزہ ابن عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ سرخ چادر اوڑے ہوئے لیٹے تھے اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور کہہ رہے تھے کہ تم نے اپنے چچا کو اور ابو بکر و عمر اور عباس کو تو نکالا مگر اپنے چچا دار بھائی علی کو جگہ دی. اس پر ایک آدمی بول اٹھا کہ اگر رسول نے اپنے چچا دار بھائی کا درجہ بلند کیا تو لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. یہ خبر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے سب لوگوں کو نماز کے وقت بلا بھیجا اور ممبر پر تشریف لے جا کر ایک ایسا فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا کہ لوگوں نے کبھی نہ سنا تھا. جب خطبہ تمام ہو چکا فرمایا، ایھا الناس، میں نے اپنے جی سے دروازوں کو بند کیا اور نہ اپنے جی سے کھولا، اور نہ اپنے جی سے تم لوگوں کو نکالا اور نہ اپنے جی سے علی کو جگہ دی. اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. اس کا حوالہ ہے تفسیر در منصور سیوطی، جلد 6 صفحہ 122. 42ویں آیت فضیلت اہل بیت علیہ السلام کے متعلق ہے. قرآن مجید کا 55واں سورہ جو کہ سورہ رحمان ہے، اس کی آیات 19 تا 22. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بینہما مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. یعنی اس نے 2 سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے، اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے. اس کی تفسیر کے متعلق روایت ہے کہ علامہ ابن مردویہ نے ابن عباس اور انس ابن مالک سے روایت کی ہے کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں دریا علی و فاطمہ ہیں اور برزخ رسول اللہ ہیں اور موتی و مونگے حسن و حسین علیہ السلام ہیں. حوالہ ہے تفسیر در منصور سیوطی، جلد 6 صفحہ 42.
صفحہ 142۔ 43ویں آیت سابقین کے متعلق ہے۔ قرآن مجید کا 56واں سورہ جو کہ سورہ واقعہ ہے، اس کی آیت نمبر 10، والسابقون السابقون، یعنی اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے۔ اس کے تفسیر کے متعلق ہے کہ علامہ ابن مردویہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ سابقین 3 ہیں: یوشع بن نون، مومن آل یاسین، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور دوسری روایت میں یوشع بن نون کی جگہ ہزکیل مومن آل فرعون کا نام ہے، اور آخر میں ہے کہ علی علیہ السلام ان سب میں افضل ہیں۔ حوالہ ہے تفسیر در منصور سیوطی، جلد 6، صفحہ 154۔ 44ویں آیت آیہ نجوہ ہے۔ قرآن مجید کا 58واں سورہ، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، یعنی اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو۔ اس کی تفسیر کے متعلق یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام فخراً فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں ایک ایسی آیت بھی ہے جس پر نہ میرے قبل کسی نے عمل کیا اور نہ کوئی میرے بعد عمل کرے گا۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر کشاف از علامہ زمخشری، جلد 3، صفحہ 171۔ 45ویں آیت جنگ بدر کے متعلق ہے۔ اسی قرآن مجید کے 58ویں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، یعنی تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ اس کی تفسیر کے متعلق یہ روایت ہے کہ جنگ بدر میں جب حضرت علی علیہ السلام، جناب حمزہ رحمۃ اللہ علیہ اور جناب عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ جہاد کے واسطے عتبہ، شیبہ اور ولید کے مقابلے کو نکلے تھے اور تینوں کو واصل جہنم کر کے واپس آئے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر کشاف علامہ زمخشری، جلد 3، صفحہ 172۔ 46ویں آیت صالح المومنین کے متعلق ہے۔ قرآن مجید کا سورہ نمبر 66 جو کہ سورہ تحریم ہے، اس کی آیت نمبر 4۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، یعنی نبی کی دونوں بیویوں، اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ اس کی تفسیر کے متعلق روایت ہے کہ ابن مردویہ اور ابن عساکر نے
ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صالح المومنین سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام مراد ہیں۔ حوالہ ہے تفسیر در منصور سیوطی، جلد 6، صفحہ 244۔ 47ویں آیت فضیلت علی علیہ السلام کے متعلق ہے۔ قرآن مجید کا سورہ نمبر 69 جو کہ سورہ حاقہ ہے، اس کی آیت نمبر 12، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، یعنی کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو۔ اس کی تفسیر کے متعلق ہے کہ ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو قریب کروں اور تعلیم کروں تاکہ تم یاد رکھو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، تم میرے علم کو یاد رکھنے والے کان ہو۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر در منصور سیوطی، جلد 6، صفحہ 260۔ 48ویں آیت سورہ دہر کی ہے جو کہ قرآن مجید کا 76واں سورہ ہے، اور اس سورے کی آیت نمبر 8، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ اس کی تفسیر کے متعلق علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں وہ پورا واقعہ درج کیا ہے جس میں یہ بات جو واقعہ ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام نے 3 دن متواتر روزے رکھے اور ہر دن افطار کے وقت ایک فرشتہ بطور مسکین اور یتیم اور اسیر کے آتا اور آپ حضرات کے دروازے پر سوال کرتا اور آپ حضرات اپنے افطار کی روٹی اس مسکین و یتیم و اسیر کو عطا کر دیتے، اور اس طرح 3 دن گزر گئے اور اہل بیت علیہ السلام پر کافی ذوف و نقاہت طاری ہو گئی، اور مسلسل 3 دن روزے رکھنا اور افطار نہ کرنا یہ باعث ہوا کہ ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ تو یہ تمام واقعے کے بعد میں جب سورہ دہر جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور پورا سورہ دہر اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے، اس بات کا اعتراف علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں بھی لکھا ہے کہ یہ سورہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے، اور اس کا ریفرنس ہے تفسیر کشاف جلد 16، صفحہ 239۔ سامعین کرام، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں مزید آیات اور روایات کو سامعین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔